کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے، ایسی ہستی کی بات کریں گے، وہ ہستی کہ جنہوں نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے تقوی سے اور اپنے فتاوی سے صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ وہ ہستی کے جن کا عشق رسول دنیا میں مشہور ہے، اور جن کے عشق رسول کو پڑھ کر، جن کے عشق رسول کو دیکھ کر آج دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جن کی علمی خدمات اس قدر زیادہ ہیں سبحان اللہ کہ آج تک ان سے صدی سے اوپر کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کے فتاوی سے آج بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہیں؟ انشاءاللہ آج انہی ہستی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہیں ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کمال عطا فرمایا۔ بچپن سے ہی آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو بچپن سے ہی اللہ پاک کی خاص کرم نوازیوں میں ہیں آپ۔ وہ اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی میرے امام اہل سنت پر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کے اشعار کو پڑھا جائے، آپ کی فتاوی کو پڑھا جائے تو کمال کی ہستی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت پر بات کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپنے امام کے بارے میں سیکھیں گے، اپنے امام کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی سیرت کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ نیت بھی کرنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس سیرت کو اپنانا ہے۔ جب سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور وہ سیرت کیا ہے؟ وہی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام علیہ سنت کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں میں آپ یکتائے زمانہ نظر آتے ہیں۔ وہ سیرت کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اپنے مبلغین سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہٰذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین۔ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کیا ہے؟ آئیے قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم سبق سنیں گے۔ آپ نے یہ سبق بچوں کو یاد بھی کروانا ہے۔ سوال: مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ سوال: مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب: مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ جواب: مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوا، ابھی انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے، اور سیرت اعلیٰ حضرت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے؟ وقار بھائی کو دعوت دیتے ہیں جی۔ وقار بھائی آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کی منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے سلمان بھائی انشاءاللہ۔ سلمان مدنی بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی، کیا بات ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مرحبا۔ راشد نور بھائی، کیا بات ہے، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں راشد بھائی؟ صلی اللہ علیہ محمد، مرحبا۔ اور خالد امیر مدنی بھائی، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں خالد بھائی؟ ٹھیک ہیں، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، الحمدللہ، اضحک اللہ سنکم، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوا، پیارے پیارے مبلغین کی اپنی زیارت بھی کی ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ اور کلام شامل کریں گے۔ وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ شاہ صاحب انشاءاللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام مجدہ آباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے، کیا بات ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار ہے مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار ہے مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار ہے مجدہ باد آسیو شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے اور جن کو سوے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ
صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے اور لب زولالے چشمہ کون میں گودے وقت خمیر لب زولالے چشمہ کون میں گودے وقت خمیر لب زولالے چشمہ کون میں گودے وقت خمیر مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے مردے زندہ کرنا اے جان مردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے لب زولالے چشمہ کون میں گودے وقت خمیر لب زولالے چشمہ کون میں گودے وقت خمیر مردے زندہ کرنا ہے جان مردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے مردے زندہ کرنا ہے کیا مردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے پاس سے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے پاس سے گورے 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 پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے سے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانب خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانب خطا پر دو جہاں کا بار ہے رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا اب تو مولا تیرا سر
پر گناہ گار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ گار ہے، اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسیسا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسیسا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسیسا، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی، ہاں کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، مجتبی آسی و شافع شہ ابرار نیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سلمان بھائی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، گورے گورے پاؤں چمکا دو، میں چاہوں گا اس کی کچھ وضاحت فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت اس شعر میں؟ شاہ صاحب، یہ قبر کی تاریکی کا معاملہ محبوب خدا کی بارگاہ میں فریاد کے طور پہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ قبر کی اندھیری ایسا شاہ صاحب ایسا اندھیرا ہے کہ جہاں لائٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم، گھپ اندھیرا جسے کہا جائے، ہم، یہ وہ اندھیرا ہے قبر کا اندھیرا۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو گورے گورے قدمین شریفین ہیں، ان کی برکت سے میری قبر کو جو ہے وہ روشن فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ گور کی شب تار ہے، ہم، شب کہتے ہیں رات کو، تار کہتے ہیں اندھیری کو، ہم، کہ یہ میری قبر کا جو معاملہ ہے یہ سخت اندھیرا ہے یہاں پر، یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے یہ چمک اٹھے گی، میرا بیڑا پار لگا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گورے 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 پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گورے کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گورے کی شب تار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ضرور امان ملے گی، حضور امان میں رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے، اور یقیناً جن کا نظریہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں آج دنیا میں یہ ہوگا کہ حق ہے شفاعت، انہیں کل قیامت کے دن انشاءاللہ سرکار کی شفاعت بھی ملے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو اس دنیا سے جائے گا، بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہوئی، اللہ پاک
کی رحمت شامل حال ہوئی، شفاعت میں سے حصہ انشاءاللہ مل کر رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے وہاں پر یہ حصہ بھی ہم سب کا مقدر فرمائے۔ تو اس لیے اپنے نظریات کو درست رکھنا ہے، اپنی افکار کو درست رکھنا ہے، اپنے عقائد کو درست رکھنا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے، اپنی عبادات کو درست رکھنا ہے، اپنی زندگی کو، جو زندگی کا راستہ ہے یہ درست رہے، صراط مستقیم پر ہم چلتے رہیں۔ ہر شخص اگر اٹھ کر یہ کہے یا شیطان کی طرف سے وسوسے آنا شروع ہو جائیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، تو انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ ایسے عالم میں کہ جب ہر طرف سے ایک بندے پر وار ہو رہا ہو اور ہر بندہ ہی کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ اس طرف آ جاؤ، آپ اس طرف آ جاؤ، یہ عمل کر لو، یہ کام کر لو، یہ بول لو، یہ ایسے کر لو، تو ایسی کیفیات میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں بندہ کرے کیا، کون سی ڈگر پر چلے، کون سے راستے پر چلے جو واقعتاً جو راستہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، جو راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے، اولیاء کا راستہ ہے، اس راستے پر کیسے چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے کتنا کرم کیا ہے، وہ راستہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں امام احمد رضا خان عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ جی ہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بہترین انداز میں اگر امت تک پہنچایا ہے، بیان کیا ہے، بتلایا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات ڈالے جا رہے تھے، اس عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو کس پیارے انداز میں میرے امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ یعنی شرق و غرب میں اگر دیکھا جائے تو مختلف فتنے تھے، صرف شرق کے لیے ہی نہیں بلکہ غرب میں اٹھنے والے فتنوں کا بھی تعاقب میرے امام اہل سنت نے بڑے احسن انداز میں کیا، اور بڑے احسن انداز میں، اس انداز میں کہ آپ نے اپنی تحریرات سے اپنے قلم کے زور پر لوگوں کو بتایا نہیں، ایسی مبارک تحریر کے لوگ مانے ہیں کہ یہ آپ کی تحریر 100% درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہیں پر نہیں بلکہ حرمین طیبین کی طرف اگر بڑھیں، وہاں کے علماء اکرام نے بھی آپ کی تکریم فرمائی ہے، آپ کے فتاوی کی تکریم فرمائی ہے۔ پوری دنیا میں وللہ الحمد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پرچم میرے امام اہل سنت نے بلند کیا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اعلیٰ حضرت کریں، پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے جو سبب بنے ہیں ہمارے عقیدے کی حفاظت کا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہمارے کردار کی حفاظت کا، ہماری سوچوں کی حفاظت کا۔ جی ہاں، جب سوچیں بدک رہی تھیں، سوچیں بھٹک رہی تھیں، سوچیں خراب ہو رہی تھی، اس عالم میں ہماری سوچوں کا قبلہ بھی درست کیا ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہ تم نے سوچنا کیا ہے۔ تمہاری سوچوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تمہاری سوچوں میں صحابہ اہل بیت ہوں۔ اللہ کرے کہ ان سوچوں میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ سیرت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ رہے گا۔ میں چاہوں گا سلمان بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور آج ٹاپک بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا، میں چاہوں گا اعلیٰ حضرت کی بچپن کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، کچھ بچپن کی جھلکیاں، کچھ بچپن کی یادیں سیدی اعلیٰ حضرت کی کچھ بیان فرمائیں۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام امام علیہ سنت کو جو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر جو آپ کی ایک وارفتگی کا یوں بولیے کہ انعام عطا فرمایا ہے، اور آج جو ہم شاہ صاحب بیٹھے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب بندوں کے لیے جو فرمایا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کا شہرہ فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے شاہ صاحب قبلہ، آپ ذکر خیر فرما رہے ہیں، تو یہ شاہ صاحب یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، امام علیہ سنت نے کوئی ہمیں پلاٹ تو تقسیم نہیں کیے نا، یا ہمیں کوئی جائیداد تو نہیں بانٹی نا۔ یہ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جاگزی ہوتی ہے اور بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب ڈوب جاتا ہے، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ قبولیت عام عطا فرما دیتا ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ودا. سبحان کیا اللہ. بات ہے، واہ، یہ بات ہے شاہ صاحب، یہ اصل بات یہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل. فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، کریم جسے چاہتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے عطا عطا فرما کرتا دیتا ہے. واہ یہ واہ، اللہ پاک کی عطائیں ہیں شاہ صاحب، سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کا، کرم نوازیوں کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ جب کسی کی مدد فرماتا ہے، کسی کی تائید فرماتا ہے، کسی کی نصرت کرتا ہے، جی تو پھر اس کو زمانے کے اندر ممتاز مقام جو ہے یہ عطا فرما دیتا سبحان ہے. اللہ. بچپن کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کی بھی ایک ریل دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے مدنی چینل کے الحمدللہ. سوشل میڈیا کے لیے، ماشاء دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے لیے. جی تو اس میں بھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں بات دی. بچہ شاید جیسے ہوتا ہے نا تو اس کی زبان کج مج ہوتی ہے. جی کج مج. کج مج، جی جی، جیسے روٹی کو بچہ جو ہے وہ کیا بولتا ہے، پانی کو مم مم جو ہے وہ بولتا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی اس کی زبان کے اندر بچے کی الفاظ کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا، یہ صاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو لیکن امام اہل سنت نے جب بولنا شروع کیا تو آپ کے الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف تھی، واہ واہ، یعنی کلیئر بالکل آپ کا جو ہے یہ ساؤنڈ تھا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا، امام اہل سنت پہ جو ہے وہ کرم تھا. کیا بات. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی تھی کہ بچپن میں امام اہل سنت کو ایک جو ہے وہ قاری صاحب قرآن کریم پڑھانے جو ہے وہ آیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک آیت کریمہ میں آپ کو ایک لفظ پڑھاتے تھے، جی اور امام اہل سنت کی زبان سے وہ لفظ نہیں نکلتا تھا، وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے. جب یہ کیفیت آپ کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی جی تو آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور قرآن کریم منگوا کر دیکھا تو اس میں لکھنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر جو ہے یہ لکھ دیا تھا. یعنی جو امام اہل سنت کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا. کیا تو بات. آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح استاد صاحب پڑھا رہے تھے تم کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہیں پاتا تھا. اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا، واہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ انعام فرمایا کہ آپ کو قرآن کریم کا جو لفظ ہے وہ درست تلفظ اور درست ادائیگی اور درست حرکت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بچپن میں. اور بچپن میں ہی اللہ واہ پاک واہ. نے یہ آپ پر کرم فرمایا. تو امام اہل سنت خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں نے ابتدائی کتابیں جو ہے وہ پڑھی ہیں وہ مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تھے، اور میں ایک دو مرتبہ جو ہے وہ سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتا تھا، اور جب وہ سبق سنا جاتا تھا تو حرف بحرف آپ جو ہے وہ سبق سنا دیا کرتے تھے. سبحان تو اللہ. یہ ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی. کیا اور بات. پھر شاہ صاحب آپ دیکھیے امام اہل سنت کا انداز دیکھیں. بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں، جی رسم بسم اللہ ہوتی ہے، اس کو قاعدہ جب بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو بعض اوقات بچہ ایک دو لفظ ہی پڑھتا ہے، اور بچوں کو لفظ کی پہچان بھی نہیں ہوتی. جیسے پہلی تختی ہے آج کل مدنی قاعدہ جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جی تو بچے کو ساؤنڈ تو پتا ہوتا ہے کہ اس کا یہ پروناؤنس کیسے ہوگا. جی جیسے الف کا پتا ہوتا ہے کیا ہے، الف ہے، سین صاد اس کا بعض اوقات فرق بچے کو معلوم ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو پوچھیں بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے، جیسے آپ اس کو تختی کا اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جی. تو آپ پوچھیں بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو بچہ بھول جاتا ہے. بھول جاتا ہے. لیکن امام اہل سنت کو جب تختی جو ہے وہ پہلی پڑھائی گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالکل درست انداز میں اس کو جو ہے وہ مکمل فرمایا. واہ واہ. الفاظ کی پہچان بھی ہو گئی اور تلفظ بھی آپ کا کیا تھا، بڑا شاندار تھا. تو کیا یہ شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ پر جو ہے وہ یہ کرم فرمایا تھا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بچپن سے ہی اللہ پاک نے جو خاص کرم فرمایا، خاص کرم نوازیاں تھی اللہ پاک کی، کہ آپ سن ہی رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. یہاں پر میں چاہوں گا راشد بھائی ہم کچھ اوصاف کو بھی ذکر کریں کہ اللہ پاک نے جس شخصیت کو بچپن سے اتنا باکمال بنایا، پھر ان کی ذات میں اللہ پاک نے کچھ ایسے اوصاف بھی تو رکھے ہیں کہ جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں. میں چاہوں گا سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کچھ اوصاف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت،
مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور یہ آپ کی نمایاں خصوصیات، نمایاں خوبیاں ہی تھیں جس نے آپ کو اپنے ہم اثر اور بعد کے علماء میں آپ کو آج تک ممتاز رکھا ہے۔ اللہ کریم نے امام اہل سنت کو اپنا خوف بھی عطا کیا، اپنے حبیب علیہ السلام کا عشق بھی عطا کیا، اور ایسا عشق عطا کیا کہ اس عاشق رسول کے ہر عمل میں ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نظر آتی ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سنت کریمہ جو ایک ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ سے لیتے، سیدھے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، سیدھی طرف سے آغاز آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت کی عادت کریمہ بھی اس معاملے میں یہی تھی کہ آپ سیدھے ہی طرف سے لین دین کا معاملہ کیا کرتے، یہاں تک کہ لکھنے میں بھی سیدھی طرف سے آپ آغاز فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام اہل سنت اگر کسی کو کوئی چیز دیتے، سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور لینے والا اگر الٹا ہاتھ بڑھا دیتا تو اس پر امام اہل سنت علی رحمہ اس کو سمجھا دیا کرتے تھے کہ میاں الٹے ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا کام ہے، سیدھا ہاتھ بڑھائیے، تو اس طرح اصلاح بھی ہو جاتی اور سامنے والے کو ایک سیکھنے کو بھی مل جاتا۔ اسی طرح جب تعویذات لکھنا ہوتے یا پھر کچھ اور تحریر لکھنا ہوتی تو اس میں بھی آپ آغاز عام طور پر یا بسم اللہ شریف سے کیا کرتے، یا پھر جیسے بسم اللہ شریف کے جو عدد ہیں 786، تو اس میں عام طور پر اگر دیکھا جائے، ورنہ ہم ویسے بھی جو عدد لکھے جاتے ہیں 1 2 3 تو اس میں اس انداز سے لکھے جاتے ہیں، تو 786 جیسے، تو اب دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں 6 بعد میں آتا ہے، اس کے بعد اگر سیدھی جانب سے دیکھیں 8 درمیان میں آتا ہے اور 7 شروع میں آتا ہے، اس انداز سے اگر لکھا جائے تو۔ لیکن امام اہل سنت علی رحمہ اس میں بھی جب لکھنے کا سلسلہ کرتے 786 تو پہلے 6 لکھتے، پھر 8 لکھتے، پھر 7 لکھتے، تاکہ آغاز جو ہے وہ سیدھی طرف سے ہی ہو۔ اسی طرح امام اہل سنت علی رحمہ کی ایک خوبی وہ یہ تھی کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں تھا، یعنی جو آپ کے دل میں ہوتا وہی آپ کی زبان پر ہوتا، وہی آپ کا عمل ہوا کرتا، اور کسی بھی انسان کے لیے اور خاص طور پر صاحب علم کے لیے یہ بڑی ایک یوں سمجھے کہ ضروری چیز ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف نہ ہو، ورنہ عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں، اس کا عمل کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کا اس حوالے سے آپ کی مطلب عمل جو ہے وہ نظر آیا کرتا تھا۔ اسی طرح امام اہل سنت علی رحمہ چونکہ خود صاحب علم تھے، اور علم والا علم والے کی قدر جانتا ہے، جو علم والا ہو وہ علم والے کی قدر جانے گا۔ جاہل کو علم والے کی قدر کا عموماً اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا پاس نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت چونکہ خود بہت بڑے عالم تھے، جب آپ کسی علم والے کو دیکھتے، علماء اہل سنت کو دیکھتے جس کا عقیدہ درست ہوتا، عاشق رسول ہوتا، تو امام اہل سنت بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے، اس کا ادب کرتے، احترام کرتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جس کا ادب اتنا زیادہ کرتے وہ خود اپنے آپ کو یوں سمجھتا کہ میں اس کا مطلب اپنے آپ کو قابل تو نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ میرا ادب احترام کیا جا رہا ہے، لیکن امام اہل سنت اتنا مان دیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک شاہ صاحب سبق ہے کہ اگر کسی بڑے کو دیکھا جائے، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے بڑا ہو، عشق رسول کے اعتبار سے ہم اسے نمایاں دیکھیں تو اس کا ادب اور احترام کرو، اللہ کریم سے دعا کریں کہ پاک پروردگار اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح امام اہل سنت چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی اسے محبت ہوتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے لیکن اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے اسے محبت نہ ہو، نسبت رکھنے والی چیزوں کا وہ بے ادب و معاذ اللہ۔ امام اہل سنت چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے، تو اسی لیے آپ آقا کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کیا کرتے تھے، بلکہ ایک اپنے شعر میں تو یہاں تک آپ لکھتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیا بات ہے۔ امام اہل سنت علی رحمہ جب کسی دیکھتے حاجی صاحب کو جو حرمین طیبین کی حاضری سے واپس آتا تو سب سے پہلے آپ کا سوال یہی ہوا کرتا تھا کہ کیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو اگر وہ کہتا کہ جی
کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے تو فوراً اس کے قدموں کو بوسہ دے دیا کرتے تھے کہ یہ قدم میرے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک شہر میں لگے ہیں. اور اگر یوں پتہ چلتا کہ یہ حج کے لیے گیا ہے، یعنی مکے میں تو گیا ہے لیکن مدینے نہیں جا سکا، بعض لوگ ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے نہیں جاتے، تو امام اہل سنت اس کی طرف پھر توجہ نہیں کرتے تھے کہ یوں سمجھے کہ جس طرح آپ کا ایک عملی اظہار تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، جس طرح تم خانہ کعبہ مکہ یہاں کی زیارتیں کر چکے تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا یہ عین سعادت ہے. تو اگر کوئی نہ جاتا تو پھر آپ اس کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا اس پر کہ اگر کوئی آیا مکے میں اور مدینے میں نہ آیا میری زیارت کے لیے نہ، اس نے مجھ سے جفا کی. اگر شاہ صاحب مدینے نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا کہاں پھر؟ جائے قرار کیا ہے؟ مدینہ ہے. واہ جائے واہ. پناہ کیا ہے؟ مدینہ ہے. امام علیہ السنت فرماتے، آپ دیکھیں شاہ صاحب مکہ شریف میں گئے اور بالکل جانا ہے ہم نے، جی بالکل محبوب جانا. خدا کا جلوہ وہیں حضور پر کے قدم لگے ہیں وہاں پر، وہیں پر آقا کریم کے قدم لگے ہیں. حضور پیدا وہاں ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے مکہ پاک میں. زندگی کا ایک وقت گزرا ہے وہاں پر 53 اعلان سال نبوت تک. حضور نے کیا ہے مکے میں، پیغام دین حضور نے سنایا ہے مکے میں، صادق و امین بن کے حضور نے دکھایا ہے مکے میں. کعبہ شریف کی عظمتوں کو جو ہے وہ بحال حضور نے فرمایا ہے مکے میں، فتح کیا ہے حضور نے مکہ کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جو ہے وہ مکہ پاک میں یادیں ہیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. تو مکہ پاک میں بندہ جائے گا اور ضرور جائے گا. لیکن یہاں آپ دیکھیں امام علیہ السنت نے لکھا ہے کہ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. اللہ اکبر. مکے میں نیکی کرے تو 1 لاکھ ہے، گناہ کرے وہ بھی 1 لاکھ ہی ہے. تو گناہ گار ڈاری رہا ہے، نیکوکار بھی ڈاری رہا ہے، ایسے کوئی خطا نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. تو وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کار کا دامن پہ مچلنا دے. اللہ اکبر. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر میزاب لیے خوب کرم کے چھینٹے. یعنی آب جو ہے وہ میزاب رحمت سے جو پانی برس رہا ہے تو اس کے کرم کے چھینٹے لیے ہیں. آب میزاب ملے، زیر میزاب لیے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری جو ہے وہ نہ دینا یہ بدبختی ہے. اچھا بات یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدوم یہ میمنت لزوم ہے، حضور کے قدموں کی بڑی برکت ہے. کیا بات. ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، تو بھی اب تھام کے خاکے در والا. حضور کے مبارک قدموں کی تو برکت ہے، اس خاک کو اتنا رتبہ مل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ وارفتگی کا انداز ہے، اور یہ جو وارفتگی ہوتی ہے یہ پھر بندے کے کردار میں نظر آتی ہے، اس کے افکار میں نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ تو دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب انتہائی محبت، عقیدت اور نفاست والے الفاظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اختیار فرما رہے ہیں. جب کوئی کلام کرنے والا بولنا شروع کرتا ہے تو یہ سوچ پہلے سے تھوڑی ہوتی کہ میں اس کے بعد یہ لفظ بولوں گا، یہ لفظ بولوں گا. ایک کوئی مضمون منتخب کرتا ہے، اس کے بعد جملے آتے چلے جاتے. لیکن جب بندہ بولنے لگا ہے تو ذرا سوچے تو صحیح کہ کس کے لیے بولنے لگا ہے. اب پھر سوچے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. میرے الفاظ، ویسے تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی لائق نہیں ہے کہ ہم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں، لیکن رب العالمین جل وعلا کے کرم اور احسان کو، اس کے فضل اور انعام کو مانتے ہوئے ہم اس کے محبوب کا ذکر کرنے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے محبوب کی برکت سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا بھی بیان ہمارے بیان سے باہر ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ان کی شان یہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بھی جب الفاظ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے منتخب فرما رہے ہیں تو چن چن کر عمدہ سے عمدہ الفاظ، بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، مجھے آپ کی بات سے وہ یاد آ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت نے وہ نعت لکھنے کے لیے جو فرمایا ہے، حضور کی نعت لکھنی ہے نا، کہ وہ شاخ کہاں سے لاؤں، کون سی قلم ہونی چاہیے کہ وہ شعر میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. واہ واہ. اور طوبہ یہ جنت کا وہ درخت ہے، جنت کا وہ درخت ہے جس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی. اللہ اکبر. اور اس میں بھی جو سب سے اونچی ہے وہ شاخ، اور وہ بھی سیدھی اللہ اکبر. اونچی. سبحان اللہ. جی خالد بھائی. نازک اور نفاست سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے تو یہ بندے کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ جس دربار کی طرف اب رخ کر رہا ہے اس دربار والے کی شان کتنی بلند ہے. بندہ کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس جائے، دنیا کے کسی اپنے سے جسے برتر سمجھتا ہو اس کے پاس جائے تو 100 پروٹوکولز کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ بھی. اور یہ بات کیسی کہ میں نہیں جاؤں گا، بلائے نہیں جاؤ گے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ گناہ گاروں کو گناہ بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی در بتایا ہے. اللہ کریم نے تو فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسی ہے. ایک تو یوں فزیکل حاضری، جس طرح حج پر گئے تو پھر مدینہ منورہ بھی جائیں، صرف مدینہ منورہ جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. لیکن ایک حاضری وہ ہے جو یوں اتنا سفر تو بندہ نہیں کر رہا، لیکن جب خیال یار آئے اور اپنے گناہوں پر بندہ پچھتائے، ندامت ہو اسے، تو پھر اسی وقت اپنے دل کو جہاں ہے وہیں سے دل کی توجہ حضور کے دربار کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گناہوں پر سفارشی بنائے. یا رسول اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا معاملہ عرض کر دیں کہ میرا مالک میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا انداز، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں، ہم بھاگ کر بھی جائیں تو کہاں جائیں، آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہے جو ہمیں سہارا دے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار کی طرف جانا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف جاتے ہوئے بھی رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، اور رب العالمین کی حمد کی طرف آتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا. رب کی تعریف اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان، لیکن اس کی تعریف اس کی سب سے بڑی نعمت کے ساتھ. تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان، تجھے حمد ہے خدایا. میں خالد بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں. خالد بھائی نے ایک جملہ کہہ کر گزر گئے کہ یہاں پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اسی کو امام اہل سنت نے کس خوبصورت انداز میں، اور اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا ایک حرف جاؤ کا ایک لفظ لے کر آپ نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم آئے نہیں بلائے آئے ہیں. اور میری اس بات پر فرماتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جب کریم بلاتے ہیں تو کریم واپس نہیں لوٹاتے، خالی نہیں لوٹاتے. اور خالی کیوں لٹائیں گے؟ کیونکہ ان کے رب کریم نے ان کو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے حبیب جب تمہاری بارگاہ میں میرے بندے آئیں تو انہیں ڈانٹو نہیں. اور رب نے کتنا عطا کیا ہے جبھی تو کریم بلا کر نوازتے ہیں. رب کی عطاؤں سے رب کے خزانے اس کی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا رب عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے عطا کرتا ہوں. تو رب نے کتنا عطا کیا ہے یہ بھی رب نے خود فرمایا انا اعطیناک الکوثر. پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثیر نہیں، اکثر نہیں، کوثر عطا کیا.
ہیں جب رب نے اتنا عطا کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، جی. اعلی حضرت کیا سمجھے؟ ساری کثرت ساری کثرت باتیں. واہ واہ. جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، جھولیاں کھول کے، جھولیاں کھول کے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم، ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عاشق، عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اوصاف میں ایک کتنا پیارا وصف ہے عشق رسول. اور اس عشق رسول کو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پوری دنیا میں سبحان اللہ جاری و ساری فرمائے. میں چاہوں گا سیدی اعلیٰ حضرت کے مزید کچھ اوصاف بیان فرمائیں. شاہ صاحب اگر میں یوں کہوں کہ امام اہل سنت سراپا اوصاف تھے. آپ کی وہ یوں کسی نے شعر میں جیسے لکھا نا کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کریم آقا علیہ السلام کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ آپ قربانی کے دنوں میں آپ دو قربانیاں کیا کرتے تھے. ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. جو گناہگاران امت تھے ان کی طرف سے قربانی ہوا کرتی تھی. تو گویا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی گناہگار جو امتی ہیں ان کے لیے بھی ایک یوں سمجھیے کہ ایک ڈھارس ہو جاتی تھی. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ قربانی کے موقع پر آپ ایک قربانی آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے کرتے اور ایک قربانی اپنے والد ماجد مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک قربانی پھر اپنی طرف سے جو واجب تھی وہ قربانی کیا کرتے. آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے جو قربانی کیا کرتے تھے تو اس کا گوشت آپ آل رسول کو سادات کرام کو پیش کیا کرتے تھے. تو یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا. اسی طرح آپ کا ایک وصف اور ایک آپ کی خوبی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلہ شریف کی طرف کبھی بھی آپ نہ تو پاؤں پھیلاتے، ویسے بھی یہ بے ادبی ہے پاؤں پھیلا کر اس طرح لیٹنا، لیکن آپ کا یوں سمجھے کہ ایک عاشق ہوتا ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ عام لوگوں سے نمایاں ہوتا ہے ادب کے اعتبار سے. امام اہل سنت علی رحمہ قبلہ شریف کی طرف پیٹھ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اچھا پیٹھ کر کے بیٹھنا تو درکنار، آپ علی رحمہ جب وظائف وغیرہ پڑھتے یا تھوڑا سا چہل قدمی اگر کرتے تو اس دوران بھی کوشش فرماتے کہ جیسے عام طور پر اگر آپ چلیں تو ہوتا کیا ہے کہ پیٹ کر کے ہی ظاہری بات ہے بندہ دوبارہ اس طرف آئے گا، لیکن آپ علی رحمہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے نہیں گھومتے تھے دوسری جانب سے تاکہ قبلہ کی طرف سے پیٹ نہ ہو. اسی طرح یہ جو انداز ہے نا، آج بھی اگر سلمان بھائی گاؤں دیہاتوں میں جائیں نا تو بڑے بوڑھوں کو سنا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ غلطی سے بھی اس نے سویا ہوا بلکہ پاؤں اس کے ہو گئے سوئے ہوئے تو جگا دیتے تھے اس کو کہ تم قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو. تو یہ کتنا پیارا ایک ادب ہے کہ بچپن سے ہی سکھایا جا رہا ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے تم نے. یہ ادب کہاں سے آیا؟ آپ تو کی طرف شاہ صاحب ادب ہے نا، ادب کہاں سے آپ نے کہا ادب کہاں سے آیا؟ جہاں علم نافع آئے گا وہاں ادب آئے گا. کیا بہت خوب. علم نافع کیا کرتا ہے؟ بندے کو ادب سکھاتا ہے. اور جہاں علم نافع نہیں ہوتا وہاں پھر مطلب بے ادبی ہی ہوتی ہے. اور جہاں بے ادبی ہوتی ہے شاہ صاحب یہ بے ادبی یہ وہ جال ہے کہ جو آپ کو بدبختیوں کے اندر پھنسا دے گا. اللہ اکبر. بے ادبی اللہ پاک کی
اللہ کے محبوب کی, اللہ کے محبوب کے صحابہ کی, اللہ کے محبوب کے اہل بیت کی, اہل اللہ کی, اولیاء کی, علماء کی, صلحاء کی, ماں باپ کی. آپ مجھے مطلب اسلام کی تاریخ کھنگال ڈالیں آپ جی, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ جی. شاہ صاحب, جو سعادت مند ہوا ہے نا جی, اس کی زندگی آپ نکال کے دیکھیں, اس میں آپ کو رسپیکٹ ہی ملے گا, واہ واہ, اس میں آپ کو ادب ہی ملے گا. بہت خوب. اور جو بدبخت ہوا ہے نا جی, اس کی زندگی میں آپ کو بے ادبی کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی آپ کو, جی, کہ یہ بے ادب تھا, گستاخ تھا, جو ہے نا وہ اور بےہودہ گفتگو کرنے والا تھا. تو یہ جب اللہ کریم جو ہے وہ ایمان عطا فرماتا ہے اور پھر علم نافع جب عطا فرماتا ہے تو پھر بندے کے اندر کیا آتا ہے, ادب آتا ہے. پھر ادب ہر معظم چیز کا, ہر عظمت والی چیز کا کیا ہوتا ہے, ادب آتا ہے. آپ دیکھیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ادب سکھایا ہے. حضور نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کیا کیا ہے, یہ ادب ہی سکھایا. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو قبلہ شریف کی طرف تھوکنے سے کیا کیا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. مکروہ تحریمی ہے قبلہ شریف کی طرف جو ہے تھوکنا. یہ کیا ہے, یہ اس کا ادب سکھایا گیا ہے. آپ مکہ پاک کا آپ دیکھیں کیا کیا گیا ہے, ادب سکھایا گیا ہے. بلکہ شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے مخصوص کر دیے جائیں, پہلے جب حج کرتے تھے تو آتے تھے تو اپنے ہدی کے جانور جو تھے وہ ساتھ لے کر آتے تھے قربان کرنے کے لیے جانور. ان کو باقاعدہ ہار جو ہے وہ پہنائے ہوتے تھے. ان کا ادب و احترام تھا. آپ دیکھیے حرم شریف میں موجود جانور کا جو ہے وہ آپ شکار نہیں کر سکتے, اس کی ایک حرمت ہے. یعنی حرمت کسے کہتے ہیں, حرمت اس کی تکریم کو کہتے ہیں, اس کی تعظیم کو کہتے ہیں, اس کے شرف کو کہتے ہیں, اس کی بزرگی کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اسلام نے تو ہمیشہ جو معظم چیز ہے اس کا کیا سکھایا ہے, ادب سکھایا ہے. تو جو بھی عظمت والی چیز ہے اس کا کیا کیا جائے گا, ادب کیا جائے گا نہ. اور کعبہ شریف بھی چونکہ معظم ہے, عظمت والی چیز ہے, اس کا بھی کیا کیا جائے گا, ادب کیا جائے گا. تو ادب کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف پاؤں مت پھیلائے جائے. ایک بندہ شاید اگر یہ کہا جائے نا سلمان بھائی, بسا اوقات یوں سننے میں آتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے تم لوگ خام خواہ کی باتیں نکال لیتے ہو, یہ کرو یہ کرو. ادب کی اگر بات کی جائے, بعضوں کی نا نیچر ایسی ہوتی ہے, طبیعت ہی ایسی ہے کہ ان کو ادب کا پیغام دیا جائے نا تو شاید وہ یوں لگتا ہے کہ وہ چڑچڑا پن آ جاتا کہ کیوں آپ ہمیں بتا رہے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. خیر ہے پاؤں پھیلا دیے تو کیا ہو گیا, پیٹ کر دی تو کیا ہو گیا, معاذ اللہ تھوک پھینک دیا قبلے کی طرف, معاذ اللہ سما معاذ اللہ تھوک پھینک دی تو کیا ہو گیا. تو ایسے افراد کو بھی تو سمجھائیں نا. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے سعادت مند بننا ہے یا بدبخت بننا ہے. یقیناً سعادت مند. آپ دیکھیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں, سفر کا ارادہ کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اپنا ڈیسٹینیشن فائنل کرتے ہیں. جی کہ ویئر آئی ہیو ٹو گو, مجھے کہاں جانا ہے, جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اگر آپ کو جو ہے وہ اسلام آباد یا مری جانا ہے تو اس کا رستہ اور ہے, اور اگر آپ کو کوئٹہ جانا ہے تو اس کا رستہ کیا ہے, اور ہے. کیوں راشد بھائی, جی ایسی بات ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شاہ صاحب یہ تو میں نے ایک ایسے لیٹر نوٹ پر جو ہے وہ بات کی ہے. اسی طرح شاہ صاحب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو بدبختی کے رستے پر جانا ہے, آپ کو بدبختی کی منزل پر پہنچنا ہے یا سعادت مندی کی منزل پر پہنچنا ہے. منزلیں دونوں موجود ہیں شاہ صاحب. بندہ یا خوش بخت ہے یا بدبخت ہے, اس کے علاوہ مطلب تیسرا معاملہ یوں بولے یہ وہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ڈیسٹینیشن فائنل ہو وہ کیا ہے. اگر تو بننا ہے خوش بخت, تو خوش بخت تو ہم نے دیکھا ہے وہی بنتے آئے ہیں جو ادب کرتے آئے ہیں, جنہوں نے حضور کا ادب کیا. آپ دیکھیں صحابہ نے حضور کا کیا کیا, ادب کیا. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا کیا کیا, ادب کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. کس نے کہا تھا, ان کا ادب تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی جو ہے وہ لے لیا جائے اور اس کو اپنے جسم پر مل لیا جائے. آپ کا اور میرا وضو کا پانی, آپ کو میں مائنس کر لیتا ہوں, ہمارے عام طور پر وضو کا پانی اس سے بچنے کا حکم ہے, اس سے بندے کے گناہ نکل رہے ہیں. تو اس پانی سے کیا کیا جائے, کپڑوں کو اپنے اس کو بچایا جائے, چھینٹے نہ پڑے. یہ مستعمل پانی ہے, ٹھیک ہے.
تو اس سے بچا جائے. لیکن جو آقا کریم کے وضو کا پانی ہے صحابہ کرام برکت کے لیے اسے لے رہے ہیں. شاید جسے نہیں مل رہا وہ اس جس کو ملا ہوا ہے اسے ہاتھ لگا کے وہ برکت کیا کر رہا ہے وہ لے رہا ہے. کیا تھا؟ یہ ادب تھا. اور اسی ادب نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیے کس مقام پر جو ہے وہ پہنچایا ہے. تو شاہ صاحب سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ بدبختی کی طرف جانا ہے یا خوش بختی کی طرف جانا ہے, سعادت کی طرف جانا ہے یا شقاوت کی طرف جانا ہے, جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف رخ کرنا ہے. پہلے اس کا فیصلہ کر لیں, اور جب فیصلہ ڈیسٹینیشن کا ہو گیا اب باری آئے گی رستے کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رستہ کون سا ہے جو مجھے اس رستے پہ جنت میری منزل پر لے کر جائے گا. تو ادب کا راستہ جو ہوتا ہے یہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ کا ادب, اللہ کے رسول کا ادب, اللہ کے محبوب کے صحابہ کا ادب, اللہ کے محبوب کی آل کا ادب, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزوں کا ادب. شاہ صاحب میرے پاس نیچے پوری ایک کتاب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, ابھی ایک دو دن پہلے میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. تو اس میں شاہ صاحب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار, یعنی حضور سے تعلق رکھنے والی چیزیں جن جن کے پاس تھیں انہوں نے کس کس طریقے سے ان کو محفوظ رکھا. کیا بات ہے. پورا مطلب پورا عنوان ہے, پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر. سبحان اللہ. تو جب اگر سعادت مندی اگر پانی ہے تو ادب کرنا ہے, قبلے کا بھی ادب کرنا. اور اگر کوئی کہے بھی تو مان لیا جائے نا, یہ اپنے اندر یہ جذبات نہ لے کر آئیں یا اپنے اندر یہ طبیعت نہ لے کر آئیں کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے, کیوں اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کرتے ہیں. خوش بخت ہیں وہ افراد, کتنے خوش قسمت ہیں کہ جنہیں کوئی سمجھانے والا ہے. آپ کے پاس اگر آ کر آپ کا بھائی, آپ کا دوست, آپ کا رشتہ دار, آپ کا عزیز آ کر کوئی بات اچھے انداز میں, پیارے انداز میں سمجھاتا ہے اور وہ واقعتاً اچھی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, تو اس کو لے لیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ایگو سامنے لے کر آ جائیں کہ نہیں بھائی انہوں نے مجھے کیوں سمجھایا. کوئی بات نہیں, آپ کے فائدے کی چیز ہے. بالفرض ادب کی بات چل رہی ہے نا, ادب کا ہی کوئی کہہ رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا ادب کرے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں جی, کیوں پیٹ کریں گے؟ اس میں ملے گا کیا آپ کو پیٹ کر کے؟ یا معاذ اللہ اگر کوئی سما معاذ اللہ تھوک پھینکتا بھی ہے قبلہ کی طرف, نہیں اب تو میں کروں گا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کیوں پاؤں پھیلاؤں گا؟ ادب کا اگر کوئی پیغام دے رہا تو مان لینا ادب. ادھر تو ہم رخ کر کے, مسلمان کا تو قبلہ ہے نا, وہاں پر تو مسلمان اس طرح رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس طرف قبلے سمت ہے نا مسلمانوں کی, یہ مرکز ہے الحمدللہ, تو ہم ادھر تو رخ کرتے ہیں. نبی اچھا پاکستان والوں کا تو یوں بھی اعزاز حاصل ہے کہ یعنی کہ ہم قبلہ کی طرف جس طرح رخ کرتے ہیں اسی سمت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہے, یعنی کہ حضور کے قدم ہماری طرف. سبحان اللہ, یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہم تو یوں دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہماری طرف ہے. تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ ہم کبھی اس طرف نہ جائیں, اور جو سمجھاتا ہے اللہ کرے کہ ہم ان کی باتوں کو لیں, ان پر عمل کرنے کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ ادب ہی وہ عمل ہے, ادب ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں آگے لے کر جائے گا اور ہمیں بخشش اور مغفرت کی طرف لے کر جائے گا. یوں جو جن کے خاتمے برے ہوئے ہیں نا, یا جو ہٹ دھرم ہوئے ہیں اور پھر ان کا ایمان برباد ہوا ہے, ان کی ہسٹری پڑھیں. ایک دم کوئی اللہ کا گستاخ نہیں بنا, ہاں جی, ایک دم کوئی اللہ کا گستاخ نہیں بنا کہ ڈائریکٹ اس نے معاذ اللہ کی ذات پہ کوئی اٹیک کیا, نہیں. اس نے, آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں, جب ادب کی بات آئی اس نے ادب کو چھوڑا ہے, جب بات آئی ادب کی, والدین کا ادب اس نے چھوڑا ہے, علماء کا ادب علماء کے خلاف ہوا, شیطان نے وسوسے دیے نا, علماء کے خلاف کیا, علماء کے خلاف کیا, علماء کے, اچھا آگے بڑھا, علماء سے آگے آیا, چونکہ دین اسلام کی معاذ اللہ اس نے اپنے شیطان نے اتنی نفرت بار دی اسلام کی کو ڈائریکٹ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکا, تو اس نے علماء پر بات کرنا شروع کی, علماء سے آگے آئے, پھر اولیاء کرام پر معاذ اللہ یہاں تک ہرزہ سرائی کرنا شروع کی. پھر یہ کہاں رکے گی گستاخی, بے ادبی کہاں رکے گی؟ پھر آگے بڑھا, پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کی طرف بڑھا, صحابہ کرام کی طرف بڑھا, اولیاء کرام کی طرف بڑھا. یہ بے ادبی کہاں رکتی ہے؟ پھر یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں بھی نازیبا جملے کہہ دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے. ہم تو اللہ کا خوف اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. جب دنیا سے جانا ہے تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم اعلیٰ حضرت کی, میں پھر وہیں پر بات لے کر آؤں گا, یہ وہ وجہ ہے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں بتایا ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ کا ادب آپ نے کیسے کرنا ہے.
ہمیں بتایا ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تمام انبیاء کرام کا مقام کیا ہے، تمام انبیاء کرام کی شانیں کیا ہیں، ہمیں بتائیے سید اعلیٰ، وہ راستہ ہمیں بتایا ہے، اولیاء کا، علماء کا، اسلام کا، دین کا، ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ بتایا۔ تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیں، اعلیٰ حضرت کا دامن تھامیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جو باتیں ہم اوصاف ہم بیان کریں، اتنا بڑا امام ہو کر آپ دیکھیں 1000 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی ہیں، لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے بچپن سے ہی جس بندے کو منتخب فرما لیا، جن کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے اتنا بڑا دین کا کام لیا، اس بندے کا ادب تو دیکھیں، کتنا ادب کرتے ہیں کہ جو مدینہ پاک سے آ رہے ہیں، جب پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضور کے شہر سے آئے ہیں، ان کے یعنی کہ یوں کہ قدم چوم لیں، سبحان اللہ، اور پھر ان سے محبت کا اظہار کمال درجے کا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرما رہا ہے۔ کیوں؟ آقا کے شہر سے آئے ہیں، یہ ادب کر کے بتایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، خانہ کعبہ کا ادب، اور یہ عملاً ایک تو ہے کہ تحریراً امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا، اور پھر دوسرا یہ کہ عمل خود کر کے بھی بتایا کہ اس انداز میں تم نے کرنا ہے۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائیں۔ کچھ کالز ہیں، کچھ SMS بھی ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں، انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کال لیتے ہیں پہلے۔ اور تو ہمارے سلمان مدنی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سلمان مدنی بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کون سے، آپ نے فتاوی رضوی بھی پڑھی اور اس میں کون سا زیادہ فتویٰ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ اور وقار بھائی، آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، انہی کا ہی لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا۔ جی سلمان بھائی، بہت عجیب شاہ صاحب، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بہار ہے کہ امام علیہ سنت کا ذکر بھی ہوتا ہے، فتاوی رضویہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو میں شاہ صاحب جب جامعۃ المدینہ میں آیا تو میرا بھی ذہن تھا کہ مجھے بھی فتاوی رضویہ جو ہے یہ لینا ہے۔ اب اس کی تو 33 جلدیں ہیں، اور اس زمانے میں شاید یہ 11 ساڑھے 11 ہزار پہ تک کا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو یوں تھا، بر اللہ کی رحمت سے فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ میں نے لے لیا، اور میں نے اس کو نا اجر الاعلام سے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، یعنی بالکل ابتدائی درجے ہیں میرے، جی، اور اس کو شروع کیا اس کی پہلی جلد سے۔ اچھا، اب یہ اجر الاعلام جو ہے یہ امام علیہ سنت کا یہ وہ رسالہ ہے جو تخصص فی الفقہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہائی ڈوز تھی نا، وہ لینا شروع، وہ ادھر سے اس کو لینا شروع کیا، پڑھنا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو بہرحال مجھے جو ہے وہ سمجھ اس وقت نہیں آئی، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت مشکل ہے، اب کیا کریں؟ تو میں نے جو ہے نا وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً استاد کی بلا مفتی جمیل غوری صاحب سے جو ہے وہ عرض کیا کہ سر اب یوں میں فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں اور یوں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ 21ویں جلد سے پڑھنا شروع کریں، 21ویں جلد سے پڑھنا شروع کریں۔ اس میں حضر و اباحت کا 21ویں 22ویں 23ویں جلد جو ہے یہ اس میں سے نہ پڑھے، تو وہ مسائل ہیں کہ جو عام طور پر روٹین میں کیا ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، تو اس میں قدر آسان فتاویٰ ہیں، تو وہاں سے پڑھنا شروع۔ پھر جب وہاں سے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر مطلب اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پتہ چل رہا ہے، ذہن میں جو ہے وہ بات آ رہی ہے، تو پھر مزہ آیا اس کا الحمدللہ پڑھنے کا۔ تو یوں اس طرح سلسلہ کار جو ہے وہ رہا ہے۔ امام اہل سنت نے اس کے اندر شاہ صاحب جو جھوٹے، جعلی اور شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والے جو افراد ہیں، اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں، جعلی پیر ہیں، یا جو ان کی حرکتیں ہیں، ان کا جو رد فرمایا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے کہ آپ نے صحیح اور باطل کو، کھرے اور کھوٹے کو کیا کر بتایا ہے، الگ الگ کر دکھایا ہے۔ محفل ہے کہیں پر، اس میں جو ہے وہ کلام جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، تو اس میں شریعت کی حدیں اگر پھلانگی جا رہی ہیں تو امام علیہ سنت نے اس کا بھی کیا کیا ہے، اس کا تعاقب فرمایا ہے۔ تو یہ مجھے یاد ہے۔ پھر اس طرح سے یہ بات مجھے وہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مطالعے میں جو ذہن میں جو اس کا خلاصہ یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے سارے کام شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ پھر جب امام سنت کا ایک اور رسالہ ہے الزبدۃ الزکیہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ، اس کا آسان سا مطلب مفہوم مضمون یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ
نہیں کیا جائے گا. جی. تو یہ اس کو میں نے جو ہے وہ پڑھا شاہ صاحب، تو یہ بھی بڑا لاجواب جو ہے وہ رسالہ ہے. امام اہل سنت نے یہی جو ہے وہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. جی. نہ سجدہ عبادت کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا. سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی اگر کر رہا ہے، کسی کو بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بڑی پھر اس میں آگے کیا ہے شاہ صاحب تفصیل ہے. جی. تو امام اہل سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مزید کال. میرا نام محمد ارسلان عطاری ہے، میں بارامیر سے بول رہا ہوں. میری آپ کے پروگرام میں کلیاں صلی اللہ کہتے کہتے میں پہلی کال ہے. میری نعت خان سے یہ عرض ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت تو سنا دو. کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. پہلی ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کی کالز آتی رہیں گی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور سے مدر اقبال عطاری. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج میں نعت خان اسلامی بھائی سے ایک کلام سننا چاہتا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. محمد عمران عطاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ اعلیٰ کلام سنا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام ہے فیصل کیانی اور ڈسٹرکٹ جیلم سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے. جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا کلام ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یہ تو سنوائیں اس پروگرام میں ہمیں. بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑا پیارا انداز ہے آپ کا. خوش رہیں، آباد رہیں جی انشاءاللہ. ہمارے وقار بھائی نوٹ کر رہے ہیں. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. نام محمد برہان ہے، میں منڈی باب الدین سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنا دیں. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی ہے. کیا بات ہے جی. اگلی کال دیں. میرا نام عبد الباسط عتیق عطاری ہے، میں تلنگانگ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے آپ کی جی. اللہ پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. مزید کال. صاحب مجھے نعت خان سلام پائے کہاں ایک خصوصی عرض گزارا ہے تو مجھے یہ بتاؤ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. کیا بات ہے جی. اللہ سلامت رکھے. سندھی میں آپ نے میسج کیا، ایک میسج بھی آیا ہوا ہے، کال کیا آپ نے، میسج بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثاقب بھائی کیا آپ نے سندھی زبان سیکھ لی؟ بس ایک دو لفظ ہی سیکھے تھے، وہ پھر جن بھائی سے سیکھ رہا تھا وہ پھر دوبارہ ملے نہیں. تو کیڑو حال آہے بھا، کیڑو حال آہے، بس ابھی تک ادھر ہی پہنچا تھا میں اور پھر وہ بھائی غائب ہو گئے. اگلی کال لیتے ہیں. سلیمان بھائی میں محمد رمضان عطاری بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے. کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے. مجھے سلیمان بھائی وہ نعت سننی ہے، مدینے کا سفر. جی سلمان بھائی آپ سے سننی ہے یا وقار بھائی سے سننی ہے انہوں نے؟ چلے جی. میسج ہے صابر حسین بھائی کا ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی سے عرض ہے کہ ٹریا ٹریا جا فریدہ یہ سنا دیں جی. آ مینڈا ڈولا کراں بیٹھ زاری، اس کلام کی فرمائش ہے. میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اچھا جی. زبیر بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی کی آمد مرحبا. آپ سب کے لیے 1600 درود پاک مدینہ پاک کی حاضری کی دعا کرنی جی. اللہ آپ کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے. اچھا جی. عبداللہ غفار بھائی اوکاڑا سے ہیں، کہنا سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو آپ کو پسند ہو وہ سنا دیں جی. اچھا جی. سلمان بھائی یہ کلام سنا دیں، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. واہ کینڈ سے یہ میسیج ہے جی. اور امجد رضا بھائی ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں.
اچھا یہ کلام سننا ہے. اچھا جی آپ ایسا شعر بھی سنا دیجئے جس میں لفظ رزق خدا آتا ہو. آپ کی آسانی کے لیے تو بیان کر دیا ہے لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا کہ سننا کن سے ہے. چلیں راشد بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں یہ شعر. راشد بھائی رزق خدا آتا ہو ایسا شعر. مجھے نہیں آتا شعر. جی خالد بھائی. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. یہی لکھا ہوا بھی تھا. میری آسانی کے لیے ہمارے ویورز میرا ساتھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ میری ٹیم کا حصہ ہے نا میرے ویورز. تو اگلا کام یہ کرتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے شعر بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مبلغین کی طرف آپ بڑھا دیں اور ساتھ یہ مینشن بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے مبلغ کو. ٹھیک ہے جی ہمیں ٹیم میں لے لیں مبلغ. ناظرین سے عرض ہمیں بھی لے لیں ٹیم میں. اللہ خیر. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جی سلمان انکل ارحم ارحم یا رحمان یہ سنا دیجئے جی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. کچھ کمنٹس بھی ہیں انشاءاللہ ہم کمنٹس بھی لیں گے. ابھی وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست وہ ہے بلبلیں بڑھتی ہیں کلمہ نور کا. تیری نسل سے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی. عرض یہ عرض ہے حضور بڑے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی. عرض ان کے گدا کے در پہ ہے
سے ہو بادشاہ کے در پہ قضا کے عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا او دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض حضور یہ دے یہ عطا کرے کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض وہ سوئے لالا زار پھرتے وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے وہ سوئے لالا زار پھرتے اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا
गदा जिस में मांगने का शऊर देते हैं, अरे जो भी मांगो जरूर देते हैं कि हम नियाजी किसी से क्यों मांगे, हमको सब कुछ हुजूर देते हैं उस गनी का कि मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, अरे जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो उस गली का गदा हूँ जिस में देखो मांगते ताज फिरते क्या बात है, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो हमारे पास रेडी है, आइए वीडियो देखते हैं। मुसलमानों पर किस महीने के रोजे रखना फर्ज है? मुसलमानों पर रमजान मुबारक के रोजे रखना फर्ज। मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। मुसलमानों पर माह रमजान के रोजे फर्ज हैं। मुसलमानों पर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हैं। रमजान के रोजे फर्ज है। रमजान के रोजे फर्ज है। रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हैं। मुसलमानों पर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए गए हैं। मुसलमानों पर माह रमजान के रोजे फर्ज है। मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज है। मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज है। मुसलमानों पे रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है। आपका जवाब है रमजान मुबारक। मुसलमानों पर माह रमजान के रोजे रखना फर्ज है। आपका जवाब है रमजान मुबारक। आपके सवाल का जवाब है मुसलमानों पर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हैं। आपके सवाल का जवाब है कि रमजान मुबारक के रोजे रखना फर्ज है। मुसलमान पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। मेरा नाम शमीर रमजान। मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज है। मुसलमानों पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज है। क्या बात है जी, प्यारे प्यारे बच्चों की। अल्लाह पाक सब बच्चों को सलामत रखे, बरकतों से माला माल फरमाए। हमारा टॉपिक सीरत है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत चल रहा है। मैं चाहूँगा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के औसाफ पर बात हुई और एक प्यारा वस्फ है आला हज़रत का, इसारे मुस्लिमीन। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ इरशाद फरमाएं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के पैकर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को जो अंदाज़ सिखाए हैं, अगर हम उन पर अमल करने वाले बन जाएं और उनको इख्तियार करने वाले बन जाएं तो किरदार की इस्लाह और किरदार की पाकीज़गी
اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف عالم سنت ہی نہیں بلکہ عامل سنت بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والے اور ان پر عمل کرنے والے، اور پھر مسلمانوں کی خیر خواہی میں دیگر اعمال تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن اب یہ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف جو مکمل ہے ہماری نظروں کے سامنے یا جو دستیاب ہوتا ہے، وہ مکمل فتاوی رضویہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی پر ہی مشتمل ہے کہ اب تک لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، علمی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، مسلمانوں کی مسائل ہی آسان ہو رہے ہیں، دینی مسائل پر ہی مسلمانوں کو رہنمائی مل رہی ہے۔ تو ایک تو خیر خواہی کا یہ انداز ہے، لیکن دوسرا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گفتار کا بہت اچھا ہوتا ہے، انسان کی تحریر بہت اچھی ہوتی ہے، اس کی تقریر بڑی شاندار ہوتی ہے، لیکن اس کا کردار اتنا جاندار نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو عالم با عمل ہونے کی ایک نمایاں شان ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت، دکھیوں کا ساتھ دینا، غریبوں کی داد رسی کرنا، اور یوں نہیں کہ کچھ دو گے تو ہی تمہارا کام ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کی حاجت روائی پر لگے رہتے تھے۔ بلکہ کسی نے کوئی تعویذ لکھوانے آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو ایک آنے والے کا انداز بتا دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی غرض لے کر آیا، تو بہرحال وہ آنے والے نے مٹھائی پیش کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے یہاں نہیں قبول کی جاتی۔ تو اس نے کہا نہیں میں کسی کام کے لیے نہیں آیا، کہیں کوئی کام ہے بتا دے، آپ کے یہ دیے بغیر آپ کا کام ہو جائے گا۔ نہیں حضرت بس اس کو قبول فرمائے، میں تو حاضری کے لیے آیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لے کر وہ رکھوا دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جب وہ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو کہنے لگے وہ حضرت ایک اگر تعویذ بھی مل جاتا، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعویذ بعد میں عطا فرمایا، پہلے وہ مٹھائی واپس کروائی۔ تو آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے یہاں تعویذ لکھنے کی اجرت نہیں لی جاتی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کردار کی وہ بلندی ہے کہ آج تک جو مخالف، جو محبین تو محبین ہیں وہ تو قصیدے ہی گائیں گے، لیکن مخالفین بھی اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنے دامن پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بڑا میلہ نظر آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کردار کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ غیر کو بھی انگلی اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک رضائی کسی نے پیش کی، صحیح پارسل بھیجا کہیں سے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لحاف، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آیا تو وہ پارسل کی صورت میں تھا، تو سیل لگا ہوا، مہر بند، اور اس طرح سے جو اس دور کا نظام تھا پوسٹ کا، ڈاک کا، اس طرح سے وہ آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جب اس کو کھولا گیا تو دیگر افراد بھی موجود تھے، سب نے ہی بڑی تعریف کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اس کو آپ اوڑھ لیں، دینے والے کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، اور اس نے آپ کے لیے پیش کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ اوڑھ کر دکھائی تو سبھی تعریف کر رہے تھے، سبھی کو اچھی لگ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ضرورت بھی تھی، لیکن بہرحال ایک چیز اچھی اور قیمتی آتی ہے تو دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں نے بڑی تعریف کی۔ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے مولوی امجد رضا صاحب، صحیح، تو انہوں نے یہ رضائی دیکھ کر اس کی کیسا کچھ ہوتا ہے نا کہ سبھی لوگ تعریف کر رہے ہیں، یار واہ بہت اچھی ہے، بہت شاندار ہے، لیکن کوئی بندہ ایک نمایاں جملہ کہہ دیتا ہے۔ وہ نمایاں جملہ مولوی امجد رضا صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، اور کہا کہ یہ تو واقعی بہت عمدہ ہے، اور جو اس انداز کا ہو اس کے لائق ہے، کوئی خاص جملہ کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن کر مسکرائے اور فرمایا آپ ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کی موجودگی میں وہ رضائی انہی کے حوالے کر دی، ان کو ہی تحفے میں دے دی، حالانکہ خود کو بھی بہت پسند آئی تھی، بہت نرم تھی۔ اور یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جو خوبی ایک رضائی کی بیان کی جا سکتی ہے وہ ساری خوبیاں اس میں موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئی، لیکن فرمایا کہ نہیں، پھر یہ آپ ہی رکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی طرف بڑھا دی۔ ایسے ہی برسات کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد وغیرہ کی طرف جانے میں بھی پانی کا سامنا ہوتا ہے، برسات برس رہی ہے تو پھر خاص طور پر مشکلات ہوتی ہیں۔
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہل محلہ میں سے ایک تھے حاجی کفایت اللہ. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی اس پریشانی کو محسوس کیا. بارش کا موسم تھا تو آپ نے ایک چھتری خرید لی کہ تاکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چھتری میں لے کر مسجد تک پہنچایا جائے. تو جیسے ہی اعلیٰ حضرت دروازے پر آتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر وہ چھتری لے کر آ جاتے اور وہ ساتھ ساتھ مسجد تک پہنچتے. وہ انہوں نے خرید کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہی دے دی تھی کہ یہ آپ کی ہے. لیکن پھر فرمایا آپ اس کو کہاں سنبھالیں گے, کیسے لے کر پھریں گے؟ میں ایسا کرتا ہوں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں, جیسا ہی آپ آئیں گے تو آپ کی ضرورت کے لیے میں اس کو آپ کے ساتھ کھول لوں گا اور بند کر لوں گا, اس کو اٹھائے میں پھروں گا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ تک پہنچے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی قبول فرمایا. اور اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے اس معاملے کو, ایک سائل آیا اور اس نے چھتری کا ہی سوال کر لیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی نظر تو وہ پہلے کر چکے تھے چھتری کو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حاجی کفایت اللہ سے وہ چھتری لی اور وہ سائل کو عطا فرما دی. حالانکہ اپنی بھی ضرورت موجود تھی, لیکن قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا گیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگرچہ خود ضرورت مند ہوں لیکن اوروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دینے والے ہوتے. کیا بات. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عمل سے اس آیت کریمہ پر میں موجود افراد کی جو تعریف رب العالمین جل وعلا نے بیان کی ہے, اس وصف کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اختیار فرمایا. کیا بات ہے. قرآن اور حدیث پڑھنے کا ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بندہ دیکھتا جائے کہ اہل خیر کون لوگ ہیں اور اہل شر کون لوگ ہوئے. تو جو اہل خیر کے اعمال پڑھتا چلا جائے, کوشش کرے کہ اسے بھی اپنی زندگی میں نافذ کرتا چلا تاکہ یہ اہل خیر میں شامل ہو. اور جو اہل شر کے اعمال ہیں, برے لوگوں کی بری حرکتیں اور ان کی وجہ سے ان پر عذاب آیا, زیر عتاب آئے, وہ بندہ ان سے اپنے آپ کو بچاتا رکھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت اور کردار کو پڑھتے ہیں تو چاہے احادیث ہوں, چاہے رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہو, یہ بڑی واضح طور پر اعلیٰ حضرت کی سیرت میں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ اہل خیر کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھوں کے ساتھ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی مزید معاملات کو اچھا کرتا ہے. ہم ذکر اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زبانوں پر اچھوں کا ذکر لائیں. اللہ کریم اچھوں کے اوصاف بھی ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جس وقت ہمیں اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوں گے ہم بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, چونکہ آج مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دل و جان سے مانتے ہیں, تمام صحابہ اکرام کو مانتے ہیں, تمام اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں, تمام اولیاء کو مانتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ ہمارے پیشوا ہوں گے, اللہ نے چاہا تو کل جو قیامت کے دن ان کو سروں پر جو موتیوں کے تاج سجائے جائیں گے, اللہ پاک جو انعام و اکرام ان پر فرمائے گا, اللہ نے چاہا وہ اکرام و انعام و اکرام کا چھینٹا ہم پر بھی برسے گا اور بخشش کی صورت بھی بنے گی, مغفرت کی صورت بھی بنے گی. اور یہ اچھوں کا جو ساتھ ہے انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ ہمیں کل محشر کے میدان میں بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا. میں چاہوں گا وقار بھائی یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی منقبت شامل کریں, پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. منقبت اعلیٰ حضرت یہ آپ پڑھیں نا, آپ پڑھیں. سلمان بھی آپ سے ویسے ہی فرمائش بھی تھی آپ سے. دونوں مل کر پڑھ لیں اگر یہ بھی احمد رضا کیا بات ہے تیری, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, احمد رضا کیا بات ہے تیری. کیا بات ہے میرے آقا
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اللہ پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران پروگرام دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم ایمان تو قانوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اللہ